آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کل جرمنی کے شہر میونخ میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ کل ایک افغان مہاجر جو کہ 2016 میں جرمنی میں آیا اور سیاسی پناہ کی درخواست دی، اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی سیاسی پناہ کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو جرمنی کے شہر میونخ میں ایک مظاہرہ ہو رہا تھا، کچھ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے، تو اس نے ایک گاڑی ان پہ چڑھا دی جس سے 28 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جرمنی کے جو چانسلر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس افغان مہاجر کو یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا جب اس کی سزا ختم ہوگی۔ اچھا، جرمنی جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جرمنی کی بہت سخت پالیسیاں تھیں پچھلے 30-40 سالوں میں، تو جرمنی کسی کو بھی اپنے ملک میں آسانی سے ڈاکومنٹ نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ 2014-15 میں جب یہ شام کا جو صورتحال خراب ہوئی تو اس نے افغان مہاجرین اور عراق کے اور پھر افغان مہاجرین بھی بہت زیادہ لیے۔ تو یہ تقریباً مسلم ممالک پہ جرمنی کو ایک لیبر بھی چاہیے تھی، لیکن یہ ہم اگر اس کو مثبت پہلو سوچیں تو اس کا یہ ہے کہ جرمنی نے اپنے دروازے کھولے، مہاجرین کو ایک بہت اچھی زندگی دی۔ تمام یورپی ممالک میں اگر کہہ لیں کہ سب سے زیادہ اچھے جو مواقع اور اچھی دیکھ بھال شاید جرمنی نے کی، مالی طور پہ، پھر کورسز، اور جرمنی کیونکہ یورپ میں سب سے بڑی جو ہے وہ منڈی ہے کام کی، یعنی کہ آپ کو اگر وہاں پہ آپ زبان سیکھ کے ہاؤس بلڈنگ، ووکیشنل ٹریننگ اور دوسرے مواقع آپ کو زیادہ ہیں، اور کیونکہ انڈسٹری بہت بڑی ہے یورپ میں اور یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے تو وہاں مواقع بھی زیادہ تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی پھر کہ ہم ایسے جو کچھ لوگ ہیں ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ تو آئے دن جب بھی آپ دیکھتے ہیں دہشت گردی ہو، جرائم ہو، تو بدقسمتی سے وہی جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کی اکثریت کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے۔ تو ہم جو پاکستان اور افغانستان کے لوگ ہیں خاص طور پہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ملکوں میں ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور اگر یورپین ممالک جیسے جرمنی ہے، اٹلی ہے، اسپین، فرانس وغیرہ اگر ہم کو ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں، ہم کو اپنے ملکوں میں ویلکم کرتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ یہ اس طرح کے کام نہ کریں۔ اب وہ بندہ نشے میں بھی تھا، اب کہاں کا دین اور کہاں کی انسانیت اس میں تھی۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے ان جیسے لوگوں کا، کیونکہ ہر معاشرے میں اگر یہاں پہ ہم لاکھوں لوگ ہیں تو اس میں اگر کچھ 1% یا 2% لوگ ایسے جرائم پیشہ ہیں تو اکثریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایشیا کا بندہ جو بھی، اور میرے جو مجھے فالو کرتے ہیں کافی افغانستان سے بھی ہیں ہمارے دوست ہیں، تو ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ایسے واقعات کی، کیونکہ معصوم لوگ کہیں بھی ہوں، کسی ملک، کسی مذہب کے بھی ہوں، کسی بھی قانون کے تحت آپ ان پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ پاگل پن ہے، ایسے لوگ خطرناک ہیں معاشرے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو بے شک ان کو سخت سزا دی جائے، ان کو ڈپورٹ کیا جائے، یا جو بھی طریقہ ہے۔ بالکل ہم جرمن گورنمنٹ یا یورپین حکومتوں کے ساتھ ہیں ان معاملات میں۔ کسی بھی یورپی ملک میں اگر پاکستان، افغانستان یا کسی بھی اسلامی ملک کا یا کسی بھی اور ملک کا بندہ کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اکثریت جو ہے وہ بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم ایک پرامن لوگ ہیں، اپنی مالی مسائل یا دوسرے مسائل کی وجہ سے اگر ہم یورپ میں آئے ہیں تو ہم شکر گزار ہیں یورپین ممالک کے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے موقع دیے ہیں، اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی مسئلے نہیں ہیں، ساری قصور زیادہ تر ہمارے اپنے ہیں، ہماری نالائکیوں اور ہم کو جو فیڈ بیک کیا گیا ہے، ہم کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے ہمارے ملکوں میں، تو اسی طرح کا جو منفی پروپیگنڈا ہے انسانوں کے خلاف۔ بہت سے مسائل ہیں، ہماری طرف بھی ہیں، دنیا میں بھی مسائل ہیں، لیکن ان سب کا حل تشدد ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے پاس اور بہت سے مواقع ہیں، آپ اختلاف رائے کریں، یہاں پہ یورپ میں اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ بول سکتے ہیں اگر آپ کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن تشدد اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ ہرگز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ ہم سب غیر ملکیوں کی طرف سے اس بندے کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور آئندہ بھی اگر کوئی بھی جرائم میں ملوث ہو یورپ کے اندر
تو اس کا ہم جو عام پبلک ہے ان ممالک سے آنے والی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں کے ادارے اپنا قانون کا اس پر لاگو کریں. شکریہ.